الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنا سامان اپنے کمرے میں سنبھال کر تازہ دم ہو کے اور باوضو ہو کے اپنے کمرے سے ہوٹل سے نکلیں اور مسجد حرام کے دروازے پہ آ جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی عمرہ کریں۔ اگر آپ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں، تازہ دم ہو جائیں، کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں، پھر باوضو ہو کر تلبیہ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کے دروازے تک آئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے اور چلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں اور اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیاہ ستہ میں ابن ماجہ حدیث کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے، اور دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا فانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعا وخرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک فاسألک ان تعیذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اگر کوئی یاد کرنا چاہیں، شوق ہو تو یاد کر لیں۔ آپ چونکہ حرم میں ہیں، حرم میں ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور یہ دعا بھی سنت ہے، تو یہ دعا بھی 1,00,000 دعاؤں کے برابر شمار ہوگی۔ اب بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، اب بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مکمل طور پر باادب ہو جائیں اور دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا استحضار کر لیں، اور ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے سنت کے مطابق پہلے بایاں پاؤں بائیں جوتے سے نکالیں، پھر دایاں پاؤں دائیں جوتے سے نکالیں، پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہوئے دایاں پاؤں مسجد حرام کے دروازے کے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا سب کو یاد ہوگی، نہیں تو یاد کر لیں۔ اس کے بعد احادیث میں چند اور دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔
اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. یہ دعا بھی حدیث میں ارشاد فرمائی گئی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا. اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. اپنے جوتے کپڑے کے ایک تھیلے میں ڈال کر اسے بند کر کے اندر بہت سے سٹینڈ رکھے ہوں گے، کسی سٹینڈ میں رکھ کر اس کا نمبر محفوظ کر لیں. تلبیہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. پہلی سیڑھیاں اتریں، پھر دوسری سیڑھیاں اتر کر مطاف کے اندر پہنچ جائیں. اب تک آپ کی نگاہ جھکی رہنی چاہیے، بیت اللہ پہ نہیں جانی چاہیے. مطاف میں ایک طرف کھڑے ہو جائیں جہاں آپ بآسانی 15-20 منٹ کھڑے رہ سکتے ہوں، طواف کرنے والوں کا رش نہ ہو. یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور پہلی مرتبہ اپنی نگاہ کو بیت اللہ کے اوپر اٹھائیں اور وہیں جما دیں. 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. پھر اپنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کی تعریف کریں، درود پاک پڑھیں. یہ دعا یاد ہو یا یاد کر سکیں تو یہ دعا بھی پڑھیں، ورنہ اس دعا کا ترجمہ ہی مانگ لیں. اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابا. اے اللہ، اپنے اس گھر کی شرافت میں، عظمت میں، بزرگی میں اور اس کی ہیبت میں اور اضافہ فرما دے. وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا و تکریما و برا. اور اے اللہ، جو تیرے اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کی شرافت، بزرگی اور تقوی میں اور اضافہ فرما دے. انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اے اللہ، تیری ذات سے ہی سلامتیاں ملتی ہیں اور تیری ذات سراپا سلامتی ہے، پس ہمیں سلامتی کے ساتھ عافیت والی زندگیاں عطا فرما. اس کے بعد پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں، خاندان والوں، پوری امت کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے خوب توجہ دھیان سے گڑ گڑا کے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن کی پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے تو اس وقت وہ جو دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہاں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی. تو سبھی کچھ مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، جنت الفردوس مانگیں، اللہ کی ناراضگی سے پناہ طلب کریں، اس کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں، اور کم از کم 15-20 منٹ دعا مانگتے رہیں. جامع دعائیں مانگیں. ایک جامع دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. میں جب بھی تجھ سے کوئی دعا مانگوں تو میری دعا کو قبول فرمانا. مستجاب الدعوات ہوگی. اور ایک یہ دعا بھی جامع ہے کہ اے اللہ، اس مقام پر اور اس وقت میں آج تک
تیرے جن نیک بندوں اور نیک بندیوں نے تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں، جو خیریں مانگی ہیں، جو بھلائیاں اور دنیا آخرت کی سعادتیں مانگی ہیں، میں اپنی کم علمی اور اپنی نالائقی کے اعتراف کے ساتھ ان ساری دعاؤں کا، ان ساری خیروں اور دنیا آخرت کی سعادتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اور اس وقت، اس مقام پر، اس موقع پر آج تک تیرے جن نیک بندوں، نیک بندیوں نے تجھ سے برائیوں، شرور اور دنیا آخرت کی ناکامیوں سے پناہیں مانگی ہیں، تو میں اپنی کم علمی اور نالائقی کے اعتراف کے ساتھ ان تمام برائیوں اور ناکامیوں سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو ان سے پناہ نصیب فرما۔ خوب دعائیں مانگیں، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیں۔ دعا سے فارغ ہو جائیں، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اس طرح کہ آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے ہو جائے اور آپ کا سینہ حجر اسود سے بائیں طرف، جو رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دیوار ہے بیت اللہ کی، اس کی طرف ہو جائے گا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے 3 کام کرنے۔ نمبر 1، لبیک بند کر دینا ہے۔ اب تک آپ لبیک پڑھتے آئے ہیں اور آپ کو یہ لبیک پڑھتے رہنا سنت ہے، بلند آواز سے پڑھتے رہنا سنت ہے، لیکن یہاں جب حجر اسود کے سامنے پہنچ گئے ہیں اور آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہاں پہ اب آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ نمبر 2، دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے۔ جو چادر آپ نے کندھوں پہ اوڑھی ہوئی ہے، وہ دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دینی ہے۔ نمبر 3، طواف کی نیت کر لینی ہے۔ اے اللہ، میں تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے دوران ننگا کرنا سنت ہے، اس سے آگے پیچھے اپنے کندھے کو ننگا رکھنا سنت کے خلاف ہے۔ اب آپ ایک قدم دائیں طرف کو بڑھ جائیں کہ آپ کا سینہ حجر اسود کے سامنے ہو جائے۔ یہاں پہ آپ نے پھر 3 کام کرنے۔ نمبر 1، استقبال۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لیں اور عورتیں اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نیچے گرا دیں۔ یا آپ نے حجر اسود کا استقبال کیا ہے، اس کے احترام میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور یہ کلمات پڑھے ہیں، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ نمبر 2، استلام۔ استلام کا مطلب ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیں اور چہرے سے ذرا نیچے رکھیں اور یہ تصور کریں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں اس وقت اللہ کے دائیں ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، جیسا کہ حدیث میں ہے
نمبر 3 یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجر اسود میرے ظاہری باطنی گناہوں کو سلب کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نمبر 4 یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجر اسود میرے دل کے خیالات اور جذبات پہ مہر ثبت کر رہا ہے، تو اس وقت اپنے گناہوں کا ڈر ہو، اللہ جل شانہ کی رحمتوں کی امید ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو برہنہ حالت میں اپنی ساری زندگی کے حساب و کتاب دینے کا خوف ہو، پھر اسی پر حجر اسود کی مہر ثبت ہو جائے گی، اور آدمی کا ایمان اور تقوی نمایاں ہونے لگے گا، اور اس کی زندگی میں ایمانی، دینی، اسلامی انقلاب آ جائے گا، زندگی بدل جائے گی، پلٹ جائے گی۔ اور اگر اس وقت دنیا کا خیال ہے، پیچھے کاروبار، مال و اسباب، چیزیں، بیوی، بچے، گھر بار، یہ سوچ لگی ہوئی ہے، اور پھر اسی پر حجر اسود کی مہر لگ جائے گی، اور پھر پہلے سے زیادہ دنیا دار بن جائے گا، اور پہلے سے زیادہ دھوکے باز بن جائے گا، اور زندگی بگڑ جائے گی۔ اس لیے اس وقت میں اپنے خیال کو، جذبات کو سنبھال کے رکھنا۔ نمبر 5 یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجر اسود کل قیامت کے دن میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کے آنے والا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حجر اسود کی زبان ہوں گی، 2 ہونٹ ہوں گے، 2 آنکھیں ہوں گی، اور جس نے ایمان کے ساتھ اس کا بوسہ لیا، استلام کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دے گا۔ نمبر 6 یہ دعا پڑھیں، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کو دل سے سچا مانتے ہوئے، اور تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے جو عالم ارواح میں کیا تھا، اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے میں استلام کر رہا ہوں۔ نمبر 7 پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور نمبر 8 پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں، اور چومتے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے دائیں ہاتھ کو چوم رہا ہوں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ یہ استلام ہو گیا، پہلے استقبال کیا تھا، اب آپ نے استلام کیا ہے۔ نمبر 3 اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کہ پاؤں آپ کے آگے نہ بڑھیں، اس طرح رخ بدل لیں کہ آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو جائے، اور دایاں کندھا مسجد حرام کے برآمدوں کی طرف ہو جائے، اور آپ کا رخ مطاف کی طرف ہو جائے۔ یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہ احتیاط رکھیں کہ جب آپ طواف شروع کریں تو آپ کا بایاں کندھا حجر اسود سے ٹکرا کے گزرے، یعنی اس کے بالکل سیدھ میں ہو کہ آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ سے ٹکرا کے آگے گزرے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ مرد نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ رمل کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے اور اپنے ہاتھوں کو، شانوں کو ہلا ہلا کر چلنا ہے، جیسے پہلوان اکھاڑے میں اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کرتا ہے، مشق کرتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے اپنی نگاہ سامنے رکھنی ہے،
سنت ہے۔ طواف کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا، بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ طواف ایسے ہی ہے جیسے نماز ہوتی ہے۔ تو نمازی جب نماز شروع کر دے تو نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھنا نماز پڑھنے والے کے لیے منع ہے، تو طواف کرنے والے کے لیے بھی منع ہے۔ طواف کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں۔ زبانی دعاؤں کا پڑھنا، خاص طور پر جن دعا کے معنی معلوم ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کتاب سے دیکھ کر پڑھنا کہ معانی معلوم نہیں ہے، ایسے ہی طوطے کی طرح رٹا لگا رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ طواف مسلسل کرنا سنت ہے، بغیر کسی عذر کے رک جانا، وقفہ کر دینا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دوران طواف بلا ضرورت بات چیت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ہاں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اگر اس وقت بات نہ کی تو کوئی حرج ہو جائے گا، پھر ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بات کرنے کی گنجائش ہے۔ طواف کرتے ہوئے یہ استحضار رکھیں کہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں جو برس رہی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے یہ بھی خیال رکھیں کہ میں جہاں چل رہا ہوں، اپنے قدموں کو اٹھا رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا ایک روایت کے مطابق 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کروڑوں اولیاء اور اللہ کی لاکھوں نیک بندیوں کے پاؤں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ کس سوز و گداز کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، اور انہوں نے کس سوز و گداز میں اور اللہ کی محبت اور عشق میں یہاں پہ اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے، تو ان کے قدموں کی برکات اور ان کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔ تو میں انہی کے قدموں پر، نقش قدم پر میں اپنے آپ کو چلائی جا رہا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ رکن یمانی کے قریب پہنچ گئے ہیں تو یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا پڑھیں تو حدیث پاک میں ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، وہ اس دعا پر آمین آمین کہتے ہیں۔ حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے رہیں۔ آپ حجر اسود پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کا ایک چکر ہو گیا، اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے۔ حجر اسود پہ پہنچ کر قاعدے کے مطابق پھر استلام کرنا ہے۔ ہر چکر پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا، یہ سنت ہے۔ 3 چکروں کے بعد رمل ختم ہو جائے گا، 4 چکر اپنی عام چال میں پورا کریں گے، نگاہ جھکا کے رکھیں گے، انتہائی دھیان توجہ سے چلیں گے، اللہ کی رحمتوں کا استحضار کرتے ہوئے، اور اس جگہ کی برکتیں اور اس جگہ پر اللہ کی طرف سے نیک بندوں کی برکات اور ان کے اثرات کا دل میں استحضار کرتے ہوئے اپنے طواف کے 7 چکر پورے کریں گے،
اور 8واں استلام کر لیں گے، اس کے بعد اپنا کندھا ڈھانپ لیں گے، پھر حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے۔ ملتزم دعا کے قبول ہونے کی انتہائی مقبول ترین جگہ ہے، اور حدیث پاک میں ہے کوئی مومن ایسا نہیں جس نے ملتزم پہ کوئی دعا مانگی ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، ایسا کوئی نہیں۔ چنانچہ یہ حدیث جن صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آگے شاگردوں کو بتائی، تو ان صحابی نے ملتزم پہ اپنی دعا کا مانگنا اور قبول ہونا بھی بیان کیا۔ پھر جنہوں نے یہ حدیث سنی انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو سنائی، اور انہوں نے بھی ملتزم پہ دعا مانگنا اور قبول ہونا بیان کیا۔ اسی طرح ہر محدث جو اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سناتا تھا تو اپنی دعا کا مانگنا اور اس کا قبول ہونا بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، ان تک یہ حدیث استادوں کے واسطے سے پہنچی تو انہوں نے بھی اپنا وہاں دعا مانگنا اور قبول ہونا بیان کیا۔ تو تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں نے بھی ملتزم پہ دعا مانگی اور اس کا قبول ہونا دیکھا۔ تو یہ قبول ہونے کی بڑی ہی اہم جگہ ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ طواف مکمل کر کے ملتزم کے ساتھ چمٹ جائیں، لیکن آپ احرام کی حالت میں ہیں اور ملتزم پہ خوشبو لگی رہتی ہے تو وہاں چمٹنا احرام کی حالت میں آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ پھر وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے، تو رش میں گھس کر ملتزم پہ آ کے چمٹنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ رش کے اندر گھس کر کوئی عمل کرنا یہ مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ہر عمل میں خشوع، خضوع، دھیان، توجہ یہ مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، تو باہمت اور زور آور شخص ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے میں زور آوری سے کام نہ لینا کہ رش میں گھس کر جا کے بوسہ لے، بلکہ دور سے ہی استلام کر لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ رش میں گھس کر کوئی عمل کرنا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آپ بھی حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیں تو رش کے اندر گھس کر مت لیں۔ وہاں جو لوگ منتظمین ہیں وہ مختلف اوقات میں حجر اسود کا بوسہ دلوانے کے لیے لائن بنوا دیتے ہیں۔ عام طور پر عصر کی نماز سے گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے وہ یہ طریقہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا موقع ملے تو اس لائن میں لگ کر حجر اسود کا بوسہ لے لیں، رش میں مت گھسیں۔ ایک تو ایسا کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہے، مکروہ ہے، اور دوسرا جانی نقصان کا بھی سبب بن جاتا ہے، تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے، اور کسی کو تکلیف دینا یا خود تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 7واں چکر آپ کا پورا ہو گیا ہے، کندھا ڈھانپ لیا ہے، ملتزم پہ دعا مانگ لی ہے، اب آپ مقام ابراہیم کے قریب جہاں بآسانی آپ کو جگہ ملتی ہو 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ ان 2 رکعتوں میں کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، جائز ہے۔
پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یہاں پہ دعا مانگیں، یہ جگہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر زمزم کے کولر یا زمزم کی ٹونٹیاں آپ کے ساتھ آپ کو نظر پڑیں گی، وہاں پہنچیں، گلاس میں زمزم کو بھریں، قبلہ رو ہو جائیں، دعا مانگیں، دنیا کی آخرت کی جو مانگنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے یہ اسی مقصد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا کی حاجت ہے اس کے لیے پیتے ہیں، اللہ وہ پوری کریں گے۔ کوئی آخرت کی حاجت آپ کے سامنے ہے اس کے لیے پیتے ہیں، اللہ وہ پوری کریں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، بڑے اونچے درجے کے فقیہ ہیں، حضرت امامنا الاعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے اور پانی نکال کر حدیث پڑھی کہ مجھے ابن ابی الموال نے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے حضرت جابر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا، اور جبریل امین کو یا اللہ آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ وَأَنَا أَشْرَبُهُ لِعَطْشِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ حدیث پڑھ کر عرض کیا کہ یا اللہ میں زمزم کا یہ پانی قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہنے کے لیے پیتا ہوں۔ چنانچہ یہ دعا مانگ کر انہوں نے زمزم پی لیا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک انشاءاللہ قیامت کے دن پیاس سے محفوظ ہوں گے، جبکہ ساری مخلوق پیاس سے بے چین ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام زمزم دینے کے لیے منتظر ہوں گے۔ جو آپ کے باوفا امتی جنہوں نے آپ کے دین کو اور آپ کی سنت کو دل و جان سے پورا کیا ہوگا، اور کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ کے نقش قدم پر ثابت قدم رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی نہروں سے ایک پر نالہ وہاں حوض کوثر میں گر رہا ہوگا، اور یہ پانی اس میں 3 خاصیتیں ہوں گی۔ ایک تو جو یہاں سے حوض کوثر سے ایک دفعہ بھی پانی پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جنت میں بھی جنت کے چشموں کے مشروبات اور وہاں کے دودھ اور پانی کی نہروں سے اگر پیے گا تو بطور لذت کے تلذذ کے پیے گا، پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا۔ پیاس اس کی جام زمزم کے پینے سے ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ذائقہ شہد ملے دودھ سے زیادہ مزیدار ہوگا، اور اس کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلائیں گے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ زمزم جو طواف کے بعد آپ پی رہے ہیں، یہ زمزم حوض کوثر سے بھی افضل پانی ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے، اور لذت اور مٹھاس کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔ لیکن زمزم کا یہ پانی
حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین علیہ السلام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر وہاں سے آپ ساتوں آسمانوں پہ اور پھر عرش معلیٰ پہ تشریف لائے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے حتیم کے اندر لٹایا اور سینہ مبارک چاک کیا، پھر آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور جنت سے سونے کا ایک تشت لائے تھے، اس میں آپ کا قلب اطہر رکھا، پھر آپ کے قلب اطہر کو چیرا اور چیر کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ تو اگر زمزم سے کوئی افضل پانی ہوتا تو جیسے جنت سے سونے کی تشت لائے تھے، ساتھ جنت کا پانی بھی لے آتے، تو زمزم سے دھو کر یہ بتایا کہ زمزم کا پانی تو جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور یہ سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت ہے، اور جبریل امین علیہ السلام کے پر کے مارنے کا نتیجہ ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر یہ زمزم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، 2 رکعتیں پڑھیں، زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، ڈول نکالا گیا تو آپ نے ڈول سے پانی پیا، پانی پی کر ابھی ڈول میں پانی باقی ہے، تو آپ کے جان نثار صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ کا جھوٹا کبھی مجھے نصیب ہو جائے، اور آپ تو حکیم الانسانیت ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک کو ملا پھر دوسرا تقاضا کرے گا، تو 1.25 لاکھ ان صحابہ میں یہ کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے عالی حکمت کا اظہار کرتے ہوئے، بلکہ قیامت تک آنے والی اپنی ساری امت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا جھوٹا زمزم واپس کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اب اس سے نکال کر پیو، یہ سارا میرا جھوٹا ہو گیا ہے۔ تو زمزم اس وقت آپ کا جھوٹا پانی ہے، اور آپ کے جھوٹے کی برکات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زمزم یہ پانی زمین سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ زمین سے نہیں آتا، ہاں، بلکہ زمزم کے کنویں میں 3 چشمے ہیں، اور یہ 3 چشمے، ایک حجر اسود کی طرف سے گر رہا ہے، دوسرا صفا پہاڑی کی طرف سے گر رہا ہے، اور تیسرا مروہ پہاڑی کی طرف سے، یہ 3 چشمے آ رہے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ روزانہ جتنا بھی نکال لیں، کہتے ہیں کہ بیر زمزم سے 1 منٹ میں 1,86,000 لیٹر زمزم نکالا جا رہا ہے، لیکن آج تک کمی نہیں آئی، مسلسل اتنی سطح پر رہتا ہے۔ اور جب یہ زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا اور پانی ہی پانی پھیلنے لگا، تو سیدتنا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے وہیں پکارا عبرانی زبان میں، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ تو سیلاب کی شکل اختیار کر رہا ہے، زم زم، اور پھر ارد گرد اس کے منڈیر بنانا شروع کر دی۔ تو وہ اللہ کی رحمت کے جوش کا اظہار تھا، تو اماں ہاجرہ کے کہنے پہ اس وقت تو رک گیا،
لیکن اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ نے زمزم پوری دنیا میں پہنچا دیا، اور شاید دنیا کے اس وقت 8 سے 9 ارب انسانوں میں سے قطع نظر مسلم یا غیر مسلم ہونے کی شرط کے سبھی نے زمزم پی لیا ہے، سب نے پی لیا، غیر مسلموں نے بھی پی لیا، مسلمانوں نے بھی پی لیا، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو قبلہ رو ہو کے دعا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور سانس نکال کر پئیں، اور اتنا پئیں کہ زمزم گلے تک پہنچ جائے اور مزید ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ منافق زمزم سیر ہو کر نہیں پی سکتا، تھوڑا سا پیے گا چھوڑ دے گا، اور ہم زمزم سیر ہو کر پیتے ہیں، اور زمزم سیر ہو کر پینے کا موقع آپ کو وہیں ملے گا، یہاں تو زمزم سیر ہو کر پینے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہاں تو حاجی کو تھوڑا سا ملتا ہے، اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ حاجی وہ زمزم ہر ایک کو خالص پلا بھی نہیں سکتا، اس کو دوسرا پانی ملا کر دینا پڑتا ہے، ورنہ چند کو پلائے گا اور باقیوں سے پھر معذرت کرنی پڑے گی۔ اور آب زمزم میں یہ خاصیت بھی ہے کہ اگر ایک بھری بالٹی میں زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں تو اس ساری بالٹی میں زمزم ہی کی خاصیت اور اثرات آ جائیں گے۔ تو یہاں تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ کا جتنا بھی قیام مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ طیبہ میں ہے، آپ سوائے زمزم کے اور کوئی پانی نہ پئیں، اور کوئی بوتل بھی نہ پئیں، زمزم ہی پیتے رہیں، اور ہر مرتبہ پینے سے پہلے دعا مانگ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھ کر پئیں، ہر گھونٹ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ بلکہ عام جب بھی پانی پئیں ہر گھونٹ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ پڑھیں، تو یہ پانی پیٹ میں نور بن کے جائے گا۔ بلکہ جب کھانا کھائیں تو ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر لقمے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، تو یہ کھانا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ پیٹ کی بیماریوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ زمزم پینے کے بعد برکت کی نیت سے اپنے سر پر، چہرے پر، سینے پر بھی لگا دیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ زمزم پاؤں کے نیچے نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، اور آپ چونکہ مسجد حرام کے اندر کھڑے ہیں تو مسجد حرام کے فرش کی بھی بے ادبی نہ ہو۔ زمزم پینے کے بعد اب آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے اب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں، اور پھر قاعدے کے مطابق 9ویں دفعہ استلام کریں۔ 8 استلام تو 7 چکروں میں ہو گئے تھے، ایک چکر شروع کرنے سے، طواف شروع کرنے سے پہلے کیا تھا، اور ایک استلام 7 چکروں کے حجر اسود پہ ختم کرنے پر آپ نے کیا، تو 8 استلام ہو گئے۔ اب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے 9واں استلام کر رہے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے آ کر اسی طریقے سے جو ابھی عرض کیا ہے استلام کریں۔ استلام کر کے پھر آپ صفا پہاڑی کے دامن میں پہنچیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھنا سنت نہیں ہے، بس صفا پہاڑی سے تھوڑا اوپر اس کے دامن میں قبلہ رو ہو کے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور اگر آپ نیچے تہہ خانے میں ہیں
کہ بیت اللہ آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا تو پھر رخ بیت اللہ کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، صفا مروہ کی سعی کی نیت کرنی ہے۔ اے اللہ، میں صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 3، 1 مرتبہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اگر یہ کلمات پڑھ سکتے ہوں، یاد ہوں، تو یہ بھی سنت ہیں۔ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اگر یاد نہیں ہے تو کلمہ توحید پڑھ لیا تب بھی سنت ادا ہو گئی۔ نمبر 4، ہاتھ اٹھا کر آداب سے لمبی دعا مانگیں۔ یہاں پر مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہے، فوراً قبول ہے۔ دعا مانگ کر پھر صفا سے چلیں اور مروہ پہ پہنچیں۔ سبز لائٹ کے شروع ہونے سے تقریباً 7 فٹ پہلے قدرے قدموں کو تیز اٹھائیں۔ دوڑ نہیں لگانی، تیزی سے بھاگنا نہیں ہے، اپنی چال کو قدرے تیز کر دینا۔ اور یہ مردوں کے لیے ہی سنت ہے، عورتوں کے لیے یہاں پہ تیز چلنا سنت نہیں ہے۔ اور یہ تیز چلنا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نقل اتارنے کے لیے ہے۔ وہ اللہ کی بندی اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پہ چڑھی کہ کہیں کوئی قافلہ نظر پڑے یا کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے، پانی کہیں سے مجھے ملتا ہو تو میں پانی لے کر بچے کی جان بچاؤں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے تڑپ رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ ملا نہ پینے کو کچھ ملا، کئی دن کا فاقہ، بھوک پیاس۔ تو صفا پہاڑی سے تو کچھ نظر نہ آیا، تو سامنے مروہ پہاڑی تھی، تو سوچ کر کہ شاید وہاں جا کے چڑھ کے دیکھوں، وہاں کوئی نظر پڑے، تو مروہ کی طرف چل پڑی۔ یہ جہاں سبز لائٹیں ہیں یہ جگہ ڈھلوان میں تھی، تو جب یہاں آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پہلے تو دیکھتی جا رہی تھی، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر یہاں سے دوڑ کر نکلی، اور جب اوپر چڑھی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ تو یہ جگہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی تیز چلنے کی ہے، اور اللہ جل شانہ کو اپنی بندی کا وہاں تیز چلنا اتنا پسند آیا کہ اب اگر کوئی نبی بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سعی مجھے تب پسند آئے گی جب وہ میری بندی کی نقل اتار کے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سبز لائٹ کے ختم ہونے کے 7 فٹ بعد تک بھی تیز چلتے رہیں، مروہ پہ پہنچ جائیں اور قبلہ رو ہو جائیں۔ جو اذکار دعائیں آپ نے صفا پہ مانگی ہیں وہی مروہ پہ بھی مانگیں۔ سعی کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگتے چلیں، سب جائز ہے۔
لیکن بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، یہ ذکر کرنے کی جگہ ہے، دعائیں مانگنے کی جگہ ہے۔ سبز لائٹوں سے گزرتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھ سکتے ہوں، یاد ہوں، تو اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم۔ اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما، رب اغفر وارحم، اور اپنی رحمتوں کے نازل کرنے کے فیصلے فرما، وتجاوز عما تعلم، اور ہمارے عیوب، ہمارے کرتوت اور ہمارے وہ گناہ جنہیں تو ہی جانتا ہے ان سے درگزر فرما۔ فإنك تعلم ما لا نعلم، اس لیے کہ آپ تو ہمارے ہر قول و فعل کو جانتے ہیں، ہم تو کر کے بھول چکے ہیں، ہمیں اپنے کیے کی بھی خبر نہیں رہی، لیکن تو جانتا ہے۔ انک انت اللہ الاعز الاکرم، بے شک تو ہی اللہ ہے اور بڑا غالب ہے اور بڑی ہی عزت والا ہے۔ صفا سے مروہ آپ کا ایک چکر ہوا ہے، اس طرح 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، مروہ پر ایک مکمل ہو گیا ہے۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس پھر صفا، یہ ایک نہیں ہے، ہاں یہ 2 چکر ہیں۔ ہمارے ایک حاجی صاحب نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اس کو ایک چکر شمار کیا، تو وہ بیچارے صفا کی سائی میں 14 چکر کاٹ کے آئے اور انتہائی تھک گئے۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر ہو گیا، تو 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوگا۔ 7واں چکر پورا کر کے دعا مانگ کے، اگر آسانی ہے، ہمت ہے، تو مسجد حرام کے اندر آ جائیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ صفا کے بعد یہ 2 رکعتیں واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں۔ اگر آپ کو ہمت نہیں ہو رہی، تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہ 2 رکعتیں چھوڑ دیں، نہ پڑھیں۔ مروہ پہ ان 2 رکعتوں کا پڑھنا مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ عام طور پر لوگ وہیں 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جنہیں مسئلے کا علم نہیں ہے، سیکھ کے نہیں گئے، تو پھر دیکھا دیکھی کسی ایک نے 2 رکعتیں پڑھیں تو دیکھا دیکھی پھر دوسرے حاجی صاحب بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کسی کو سمجھانا بجھانا اتنا مفید نہیں ہوتا، وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ ہاں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو پھر آپ اسے بتا دیں کہ ہم نے یہ مسئلہ سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ 2 رکعتیں یہاں پہ نہیں پڑھنی، اگر بیت اللہ جا سکتے ہوں تو وہاں پڑھنی ہے، نہیں تو یہ 2 رکعتیں چھوڑ دینی۔ صفا مروہ کی سعی آپ نے مکمل کر لی ہے۔ عمرے میں 2 کام فرض تھے، 2 کام واجب تھے۔ پہلا کام احرام جو آپ نے ایئرپورٹ پہ باندھا تھا، دوسرا کام طواف جو آپ نے ابھی کیا ہے، یہ 2 فرض تھے۔ 2 واجب ہیں، ایک سعی صفا مروہ کے درمیان جو آپ نے ابھی کی ہے، اور تیسرا کام سر کے بالوں کا مونڈ دینا، یا کم از کم انگلی کے 1 پورے کے برابر تمام سر کے بالوں کا کاٹنا، یہ دوسرا واجب ہے۔ تو مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے سر کے بالوں کو مونڈ دے، جسے حلق کرنا کہتے ہیں، تمام سر کے بال مونڈ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مونڈنے والے کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للمحلقین
اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ اے اللہ سر مونڈنے والوں کی تو بخشش فرما دے، اے اللہ سر مونڈنے والوں کی بخشش فرما دے، اے اللہ سر مونڈنے والوں کی بخشش فرما دے۔ صحابی عرض کرتے ہیں وَلِلْمُقَصِّرِينَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو سر نہیں منڈواتے اور بالوں کو کاٹتے ہیں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلِلْمُقَصِّرِينَ، اے اللہ سر کے بال کاٹنے والوں کی بھی بخشش فرما دے۔ تو بال کاٹنے والوں کے لیے ایک دعا ہے اور سر مونڈنے والوں کے لیے 3 دعائیں ہیں۔ تو ایک دعا لیں گے یا 3 لیں گے؟ 3 دعائیں۔ اور عورتیں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آ جائیں اور پردے کے اندر اپنے سر کے تمام بالوں کو چاروں طرف سے نیچے کو پھیلا دیں، پیچھے کے بال پیچھے، دائیں والے دائیں، بائیں کی طرف بائیں طرف کے بال بائیں طرف، آگے والے آگے کو، تو چاروں طرف سے لٹکے ہوئے بالوں کو کناروں سے انگلی کے ایک پورے کے برابر احتیاطاً تھوڑے سے زائد لٹکے ہوئے بالوں کو کنارے سے انگلی کے ایک پورے سے کچھ زائد اتنی مقدار میں کاٹ دے، چاروں طرف سے۔ خود کاٹ لے تو بھی جائز ہے، یا دوسری عورت جس نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہے، بے شک اس کے اپنے بال نہیں کٹے، وہ کاٹ دے تو بھی جائز ہے۔ اور کٹے ہوئے بالوں کو کسی شاپر لفافے وغیرہ میں بند کر کے ایسی جگہ پہ ڈالے جہاں کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، کیونکہ عورت کے کٹے ہوئے بالوں کا پردہ بھی فرض ہے۔ کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے گی تو حرام ہوگا، عورت گنہگار ہوگی۔ اور سنا ہے کہ آج کل عورتوں کے سر کے بال بکتے ہیں، تو انسانی جسم کا کوئی عضو بیچنا حرام ہے، اس کی قیمت لینا بھی حرام ہے۔ تو اپنے بالوں کو بیچنا جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز۔ اچھا جی، اب طواف کے کچھ واجبات ہیں، سعی کے بھی کچھ واجبات ہیں، یہ پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں گے۔ کل تو ہماری شب جمعہ ہے، کل سبق کی چھٹی ہوگی، پرسوں سے انشاءاللہ طواف کے واجبات سے پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ضروری بات پوچھنی ہو تو 1 آدھ منٹ میں پوچھ لیں۔ اپنے بال خود بھی مونڈنا چاہیں تو مونڈ سکتے ہیں، کسی اور سے منڈوانا یا نائی سے ہی حلق کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ بال مونڈیں، اپنے سر کا چمڑا نہ مونڈ دیں۔ اگر رش بہت زیادہ ہے اور رمل کرنے کی آپ کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، آپ پھنسے ہوئے ہیں، پھر شکل بنائیں، جتنی بھی آپ شکل بنا سکتے ہیں۔ کیا سرف سے احرام کی چادریں دھو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ خوشبو ہوتی ہے۔ اگر احرام کی چادروں سے خوشبو مہک رہی ہے، پھر ایسی چادریں احرام میں استعمال نہ کریں۔ کیا حالت احرام میں چائے، گرین ٹی، یاسمین، گراس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ مشروبات میں اگر کوئی خوشبو والی چیز ڈالی گئی ہے وہ تو منع ہے، البتہ خالص پھل کا جوس یا شکنج بین جس میں لیمون نچوڑا گیا ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اسی طرح خوشبودار پھل، کیلا، سیب، امرود وغیرہ پھل سارے کھا سکتے ہیں۔ کھانے والی چیز میں اگر خوشبو ملی ہوئی ہو، اسے پکا دیا گیا ہو، تو خوشبودار کھانا کھانا جائز ہے، خوشبودار مشروب منع ہے۔ بعض مرتبہ احرام
کیا لکھا ہوا ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی، مگر پرواز لیٹ ہو جاتی ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ یعنی احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، لیکن ابھی جہاز کے اڑنے میں کچھ تاخیر ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، آپ کی عبادت شروع ہو گئی، آپ کا میٹر چالو ہو گیا، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل جو کپڑے دھونے کا پاؤڈر ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے، دھونے کے بعد احرام سے خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ چکا ہوں، اگر چادروں سے خوشبو مہک رہی ہے تو پھر وہ احرام میں استعمال نہ کریں۔ حلق کی صورت میں اگر الرجی وغیرہ ہو، خون نکل آیا تو اس صورت میں اگر حلق کروانے سے سر پہ کچھ زخم ہو گیا ہو تو حلق کرنے سے آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ چکے ہیں، آپ کوئی بھی ٹنچر یا کوئی بھی کریم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوبارہ اگر نہیں سر کانی کرتے ہوئے مطلب کر رہے ہیں ابھی تو اچھا احرام، پہنا ہوا ہے کر رہے ہیں ہاں آپ سر مونڈ رہے ہیں، مونڈتے ہوئے زخم ہو گیا ہے، تو زخم ہو جانا یہ احرام کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس پر کوئی جزا، کوئی دم، کوئی صدقہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، پریشان نہ ہوں۔ احرام پہن کر ایک بار ہم نے عمرہ کر لیا اور دوبارہ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ دوبارہ آپ نہیں جا سکتے، تو فیک احرام پہن کے نیچے جانا کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، صرف مطاف میں طواف کرنے کے لیے چادریں اوڑھ لینا، جبکہ آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف مطاف کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ نے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر طواف کے چکروں میں شبہ پڑ گیا کہ 6 ہوئے ہیں، 7 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہی آپ 7 دانوں والی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ہر چکر کی پونا ہونے پر دانہ نیچے کرتے جائیں۔ اگر بالفرض پھر بھی کوئی شبہ ہو گیا ہے تو پھر جہاں غالب رائے ہو اس پر عمل کریں۔ 6 ہونے یا 7 ہونے میں شک پڑ گیا، لیکن زیادہ آپ کی رائے یہی ہے کہ نہیں 7 ہو گئے ہیں، تو آپ 7 ہی قرار دے دیں اور طواف مکمل کر لیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا ہے اور ابھی آپ کے 4 چکر پورے نہیں ہوئے تو وضو کر کے نئے سرے سے طواف کریں۔ اگر 4 چکر کر چکے ہیں، 5ویں، 6، 7ویں میں وضو ٹوٹا ہے، پھر وضو کر کے اپنے باقی ماندہ چکر پورے کر لیں۔ ہم میں کچھ لوگ اس سال حج پر نہیں جا رہے، آپ کا بیان صرف اس وجہ سے سننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی دعا میں شامل ہو سکیں، ہمارے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اگلے سال ضرور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ سعادت دے، ہر درد دل رکھنے والے مرد عورت کو اپنا گھر دکھائے، حج مبرور نصیب فرمائے۔ ہاں، ہر دفعہ صفا پہ بھی، مروہ پہ بھی، ہر دفعہ دعا مانگنی، اور وہی اذکار جو شروع میں آپ نے صفا پہ کیے تھے وہ ہر دفعہ صفا پہ، مروہ پہ پورے کرنے۔ نیت تو آپ نے صرف شروع میں کرنی ہے۔ اگر بیت الخلاء میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چادریں میں نہیں سنبھال سکتا، تو حاجت کے لیے اگر آپ چادریں اتار دیں، دونوں چادریں اتار دیں، حاجت سے فارغ ہو کے پھر چادریں باندھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ چادریں کوئی جو لے کے گیا بندہ، پہلے جو چادریں لے کے گیا زمزم سے دھو کے لے آیا جی، یہ اس کے لیے کفن کے لیے ہے، تو ابھی وہ چادریں ایسے ہی پڑی ہیں، وہ والی احرام کی حالت میں کے لیے لے جا سکتے لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہننا جائز نہیں ہے، کوئی بھی سلی ہوئی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ زکام لگا ہوا ہو تو رومال سے، ٹیشو پیپر سے ناک صاف کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ سے جھاڑ لیں، پانی سے ناک کو صاف کر لیں، ہاتھ سے جھاڑ لیں، کپڑے سے صاف نہ کریں، ٹیشو پیپر بھی استعمال نہ کریں۔ احرام کی حالت میں کیا چیز کھائی جائے؟
سب کچھ کھائیں پئیں، صرف خوشبودار مشروب نہ پئیں۔ کھانے والی خوشبودار چیز جائز ہے جبکہ پکی ہوئی ہے۔ اگر کھانے میں الائچی ہے، دار چینی ہے اور مسالہ جات ہیں جو پکا دیے گئے ہیں وہ جائز ہیں۔ کھانے والی خوشبودار چیز جائز ہے۔ ہاتھ سے صاف کر کے کپڑے سے ہاتھوں کو پونچھتے رہیں۔ کپڑا پاس رکھ سکتے ہیں جی۔ احرام باندھنے سے پہلے سر کے بالوں پہ، داڑھی کے بالوں پہ خوشبو لگا لینا سنت ہے، بدن پہ نہ لگائیں۔ طواف کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ جماعت میں شامل ہونے لگے ہیں تو دایاں کندھا ڈھانپ کے نماز شروع کریں۔ دایاں کندھا ننگا رکھ کے نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہوگی۔ عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمیں ظاہری باطنی پاکیزگی نصیب فرما، گناہوں کی نجاستوں سے ہمارے قلب و روح کو پاک فرما، ہمارے جسموں کو پاک فرما، ہماری زبانیں گندی ہیں انہیں صاف کر دے، ہماری آنکھیں آلودہ ہیں اے اللہ تو انہیں دھو دے، ہمارے کان بھی نجس ہیں اے پاک کرنے والے، ہمارے کانوں کو بھی پاک فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما، ہمیں اپنی مرضی سے دیکھنے والا بنا، جیسے تو چاہتا ہے ویسے بولنے والا بنا، جیسے تیری منشا ہے ویسے سننے والا بنا، جیسے تجھے مطلوب ہے ویسی چال نصیب فرما دے۔ ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری صبح اور شامیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہمیں ایمان، تقوی، طاعت اور اعمال صالحہ والی پاکیزہ زندگیاں عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرمانا، اور نیکیوں کا پلڑا ہم سب کا وزنی فرمانا، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اور پل سے رات سے پلک جھپکنے کی طرح سے پار فرما دینا، اور حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ نصیب فرما دینا۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز دعاؤں اور دنیا آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔